پیوریفائنگ سول جیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم کی شروعات ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں کئی احکام بھی بیان فرمائے ہیں اور کچھ گزرے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بھی ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ سیدنا آدم علیہ السلام کے روئے زمین پر آنے کے بعد جو معاملات پیش آئے اس کا بھی ذکر آج ہم نے تلاوت میں کیا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے اور پھر حضرت حوا سے ان کی ملاقات ہو گئی، پھر جب ازدواجی زندگی گزرنے لگی تو ان کی جو اولاد ہوتی تھی ان کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے، حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو روزانہ ایک لڑکے اور ایک لڑکی کی ولادت ہوتی تھی، روزانہ، کیونکہ اللہ رب العزت کی یہ مشیت ہے، وہ چاہے تو 9 مہینے میں بچے کو بنائے اور چاہے تو 9 گھنٹے میں بھی بنائے، وہ قادر مطلق ہے۔ اس وقت دنیا کی شروعات تھی، نشو و نما ہونا تھا، انسانی نسل کی ارتقاء ہونا تھا، جس کی بنیاد پر بہت تیزی کے ساتھ ان کے بچے ہوتے تھے، اور قانون حضرت آدم علیہ السلام بھی لے کر کے آئے تھے۔ ایسے نہیں کہ وہ دنیا کی شروع میں تھے تو کوئی قانون نہیں تھا، نہیں، قانون الہی اس وقت بھی وہ ساتھ لے کر کے آئے تھے۔ اور آدم علیہ السلام کوئی عام آدمی نہیں، کوئی عام انسان نہیں، بلکہ وہ اللہ کے نبی بن کر آئے تھے۔ اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی، وہ دنیا کے سب سے پہلے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے نبی بھی ہیں۔ ان کی اپنی شریعت تھی، ان کے لا تھے، قانون تھے، ان کے ساتھ آدم علیہ السلام کو کچھ کتابیں بھی دی گئی تھیں۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کی شریعت کے جو قوانین تھے وہ ان کی اولاد کو اس پر عمل کرنا لازم و ضروری تھا۔ ان کی امت کون ہے؟ ان کی اولاد، ان کی اولاد ہی ان کی امت تھی۔ اور روایات بتاتی ہیں کہ تقریباً آدم علیہ السلام 950 سال تک بحیات رہے، اور ایک کتاب کی روایت کے اعتبار سے 1000 سال سے زیادہ آپ کی حیات ہوئی۔ اس وقت آپ کے اولاد میں اولاد ہی نہیں، بیٹے بیٹیاں ہی نہیں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، اس کے بعد بھی پڑ پوتے پڑ نواسے بھی کئی جنریشن چل چکی تھی، اور آپ کی امت آپ کی اولاد تھی۔ ان کی شریعت کا ایک لا تھا، قانون تھا، شادی کیسے کریں گے؟ جب سب ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کے بچے ہیں تو شادی کیسے ہوگی؟ تو شریعت ان کی یہ بتاتی کہ آج کا لڑکا اور لڑکی جو پیدا ہوئے ہیں وہ سگے بھائی بہن ہیں، اور کل جو پیدا ہوا لڑکا اور لڑکی ہے ان میں سے کسی لڑکی سے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ یعنی آج ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے تو یہ آپس میں شادی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو سگے بھائی بہن ہونے کا حکم تھا۔ آج پیدا ہونے والا لڑکا کل پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ نکاح کر سکتا تھا، اور کل پیدا ہونے والا لڑکا آج جو پیدا ہو چکی ہے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر سکتا تھا۔ یعنی نکاح کے لیے سگے اسی دن کے پیدا ہونے والے کے ساتھ نہ ہونے کا حکم ان کے ساتھ تھا۔ اب مسئلہ ایسا ہوا کہ آدم علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے کا نام حابیل تھا۔ حابیل، حضرت آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام حابیل تھا۔ حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ یہودا تھی، اور دوسرے دن جو پیدا ہوئی وہ قابیل، اور اس کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ اقلیمہ تھی۔ اتفاق ایسا، اقلیمہ نام کی جو لڑکی تھی، پیدا ہونے میں ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہوئے ہوں لیکن روایات میں یہ نام ہے، اقلیمہ نام کی جو بیٹی آدم علیہ السلام کی ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی۔ تو قانون کے اعتبار سے پہلے دن جو پیدا ہوا ہے حابیل، اس کا نکاح اقلیمہ کے ساتھ ہونا تھا دوسرے دن، لیکن ہوا ایسے کہ دوسرے دن جو پیدا ہوا لڑکا ہے قابیل،
وہ خود اپنی سگی بہن سے محبت کر بیٹھا اور اس کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اور میں ہی اس سے نکاح کروں گا. وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن آدم علیہ السلام کی شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی. شریعت میں یہ تھا، فیصلہ بھی کروایا گیا. آدم علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ کا قانون ہے، اسے ہاتھ میں مت لو، اس کو پھلان دو مت، یعنی حد سے تجاوز نہ کرو. تمہارے حصے میں یہودا آتی ہے، اس سے نکاح کر لو. وہ نہ مانا. پھر آدم علیہ السلام نے دونوں سے کہا کہ تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ حق پر ہے. اچھا، پچھلی شریعتوں میں حق اور باطل کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا. اللہ نے فرمایا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ، یعنی قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي وَقُلْتُمْ، یہ آیات جو ابھی ہماری تفسیر میں چل رہی ہیں چوتھے پارے کی، آل عمران کے اختتام میں، جو روزانہ کی یعنی جمعہ سنیچر کی تفسیروں میں، وہیں پر یہ آیت بھی ہے کہ پہلے قربانی کرتے تھے دو جماعتیں، تم بھی بکرا کاٹو تم بھی بکرا کاٹو، اور لے جا کر کے کسی اوپر پہاڑ کے پاس رکھ دیتے تھے اپنی اپنی قربانی. غیب سے آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اور وہ آگ کیسی لال کالی نہیں بلکہ سفید رنگ کی آگ آتی تھی، بالکل سفید رنگ کی آگ. اور وہ آگ آ کر جو حق پر ہے اس کی قربانی کو ختم کر دیتی تھی، کھا جاتی تھی، یعنی پھر وہ بکرا غائب ہو جاتا تھا جو حق پر ہے. تو پچھلے انبیاء اکرام علیہ السلام کی امتوں میں اکثر ایسا ہوا ہے کہ جب دو معاملات، دو لوگوں کے درمیان کوئی معاملہ مختلف ہو گیا تو پہچاننے کے لیے قربانی دے کر کسی پہاڑ پر رکھتے تھے. آدم علیہ السلام نے حابیل اور قابیل دونوں سے کہا کہ ٹھیک ہے، قابیل کہتا ہے اکلیمہ سے ہی نکاح کروں گا، جبکہ یہ حق بنتا ہے حابیل کا، وہ نکاح کرے. تو تم دونوں قربانی دو، اللہ کی بارگاہ سے جو حق پر ہوگا اس کی قربانی قبول ہو جائے گی، اس کی قربانی کو آگ آسمان سے آ کر نگل جائے گی. تو دونوں نے قربانی دی، بکرے ذبح کیے یا دمبے ذبح کیے، اور دونوں نے لے جا کر کھلی زمین پر رکھا اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کر کے. تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے سفید رنگ کی آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو قبول کر لی، جس کا حق تھا. یعنی شریعت میں جیسا تھا ویسی ہی آدم علیہ السلام نے پہلے بھی بتایا تھا. اب وہ قربانی قبول ہو گئی تو اس نے ڈھیٹ پن کیا، سرکشی پر آ گیا. کون؟ دوسرا والا بیٹا قابیل. اس نے کہا میں یہ قربانی کو نہیں مانتا. یہاں سے کفر شروع ہوا. اللہ رب العزت کی طرف سے جب قربانی قبول ہو گئی، شریعت کا انکار کیا، قربانی جو قبول ہوئی اس کا انکار کیا، یہاں سے کفر شروع ہو گیا. اور کس کی بنیاد پر ہوا؟ ایک عورت کے لیے، اس کے حسن و جمال کے لیے اس نے ساری حدیں پھلانگ دی. اس کے بعد آدم علیہ السلام سمجھاتے رہے، وہ نہ مانا. حابیل کا حق ہے، اقلیمہ کو حابیل سے نکاح کرنے کے لیے دے دو اجازت، یہودا سے تم نکاح کرو، وہ نہیں مانا. پھر ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام حج کے لیے روانہ ہوئے تھے یا خانہ کعبہ کے طواف کے لیے. تب ابلیس لعین، شیطان مردود، جو ازل سے آدم علیہ السلام کا دشمن ہوا ہے، جس دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اسی دن اس کو بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا. اللہ نے اسے کیا فرمایا؟ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو اب یہاں سے نکل جا کہ تو مردود ہو گیا. آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی نکالا گیا ہے نا ابلیس، سجدہ نہیں کیا، مردود ہو گیا. تو اب اس نے جو چیلنج کیا تھا رب تعالیٰ سے کہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کر کے رہوں گا، سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، جو بھی اس سیدھے راستے پر آئے گا میں اسے گمراہ کر دوں گا. اور یہ کہا اس نے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان کے یعنی آدم کی پوری اولاد کو میں گمراہ کر دوں گا. اب وہاں سے اس کا کام شروع ہو گیا. حابیل اور قابیل کے درمیان جب اس نے اختلاف دیکھا ایک لڑکی کی وجہ سے، آدم علیہ السلام بھی نہیں تھے، ایک بزرگ کی شکل میں آیا، آ کر کے کہا، قابیل کو چڑھایا بہت کہ اے قابیل تو حق پر ہے، اقلیمہ سے نکاح تجھی کو کرنا چاہیے، اتنی حسین و جمیل اور خوبصورت
پری پہ کر اس کو تو چھوڑ دے گا تو کوئی دوسری تیرے حق میں آ جائے گی، زندگی گزارنے والی بات ہے، بہت اسے چڑھایا. تو قابیل نے کہا لیکن یہ میرا بھائی مانتا نہیں ہے حابیل، اور شریعت کی بات کرتا ہے، کیا کیا جائے؟ تو ابلیس نے اسے دکھایا کہ ایک طریقہ ہے، بڑا سا پتھر اٹھاؤ اور حابیل کے سر پر مار دو، وہ مر جائے گا. اب تک دنیا میں موت نہیں ہوئی تھی کسی کی، موت دیکھا ہی نہیں تھا ان لوگوں نے، صرف ابھی بچے ہو ہی رہے تھے، زندہ ہیں ابھی سب. تو قابیل کو سکھایا ابلیس نے مرڈر کرنے کا طریقہ، قتل کرنے کا طریقہ. تو حابیل ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، تو یہ قابیل بڑا سا پتھر اٹھایا اور پیچھے سے لے جا کر سر پر دے مارا. سر پر چوٹ لگتے ہی حابیل جگہ پر ہی ختم ہو گیا، اس کی موت جیسے ہو گئی. تو اب اس کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ یہ مردے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، میت کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. دنیا کا پہلا قتل ہے اور پہلی موت ہے اور پہلی میت سامنے ہے، آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حابیل کی. اللہ تعالیٰ اسی واقعے کو اب قرآن میں ذکر فرماتا ہے کہ اس کو یہ معلوم نہیں تھا. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، یعنی اس کے نفس نے اس کو بھڑکایا یا شیطان نے بھڑکایا اپنے سگے بھائی کا قتل کرنے کے لیے. قتل تو کر دیا لیکن اب کیا کرے سمجھ میں نہیں آیا. تو اللہ فرماتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ. دو کووں کو اللہ نے بھیجا، کوے کو، ایک کوا دوسرے کوے کو ٹھونک مارتا مارتا نیچے تک لایا. وہ بھی دونوں کووں میں لڑائی ہو رہی تھی، ہو بہو ویسی جیسے ان دونوں نے بھائیوں نے لڑائی کی. کوے لڑتے آئے نیچے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو ٹھونک مارتے مارتے ختم کر دیا، دوسرا کوا مر گیا. تو اب اس کوے نے کیا کیا، اپنے پیروں سے زمین کو کھودنا شروع کیا، چھوٹا سا گڑھا بن گیا. تو اس کوے کو دھکیل کر اس گڑھے میں ڈال دیا اور اس پر کوے نے مٹی بند کر دی، مٹی لگا دی. تو یہ دیکھا قابیل نے اور پھر کہتا ہے قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی. کہتا ہے افسوس میں اس کوے کی طرح بھی نہیں ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپاؤں، کوے نے مجھے سکھایا. تب پھر قابیل نے ایک گڑھا کھودا اور اس میں حابیل کو دفن کر دیا. یہ پہلی موت تھی دنیا میں، اور نیچرل موت یعنی جس طرح سے بغیر کسی ظلم کے ہوتی ہے وہ نہیں. سب سے پہلی دنیا میں موت ہوئی ہے ظلم سے، قتل کے ذریعے سے پہلی موت ہوئی ہے. اب یہاں سے سنیے، یہ تمام جو معاملہ ہوا ہے، تفسیر اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں مفسرین نے فرمایا یہ سارا قتل تک لے جانے والے فتنے کا سبب کیا تھا، عورت کا حسن و جمال. عورت کے حسن و جمال پر وہ ایسا فریفتہ تھا کہ اسے اپنے سگے بھائی کی بھی کوئی اس کی محبت یاد نہ آئی، اس نے بڑے پتھر سے قتل بھی کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں سب سے پہلا فتنہ حسن و جمال کا ہے، جو اب بھی باقی ہے، اب بھی باقی ہے. آج بھی دنیا جن چیزوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے وہ یا تو ماں